بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے دو ایسے زبردست طریقے جس کو قرآن مجید اور حدیث نے بہت پسند کیا، حتیٰ کہ عورت کو بھی بہت پسند ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ مزید معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامک طریقہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ شوہر جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد جب بھی شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رکھیے کہ سطر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کریں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوری اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی سطر شرمگاہ دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر یہی حکم ہے کہ مقامی مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی بھول پن، حافظہ کمزوری ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑوں سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام، انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی سطر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت اور تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جماع کے فوری بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے باحسن اور خوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس نے ہم پر اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات بتلائی ہے۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا، پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام میں شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے لیے بھی صاف ستھرے رہنا اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔
ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حیض کی حالت میں بیوی سے جمع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے، حیض کا خون آنے تک جمع ممنوع ہے، اور جب حیض بنا رہے تو اس جگہ پر جمع کرنا جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، اور بیوی سے جمع کرتے وقت تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اس سے گناہ ہوتا؟ اسی طرح وہ حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ناظرین، قرآن اور حدیث میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً عورت پسند کرتی ہے، اور اس کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے، حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ آئیے اب آپ کو دو ایسے طریقے بتاتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے، اور ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہمارے بہت رہنمائی کی ہے۔ ناظرین، وہ دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو، شوہر اس کے اوپر ہو اور شوہر حرکت کرے۔ اس کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر ہو۔ اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے۔ ناظرین، دوسرا طریقہ جس کو حدیث نے پسند کیا ہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، ترجمہ، بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں، تو اس کو حدیث نے بیان کیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اب دوسرا طریقہ ہے حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دو وہ طریقے ہیں جسے قرآن اور حدیث میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، اور اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔